اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم فی خطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 185 کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خدا ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کیا وہ ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے ملکوت کی طرف نظر نہیں کرتے، دقت سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ اللہ نے خلق فرمایا یعنی اللہ کی خلقت میں کیا وہ غور و فکر اور دقت نہیں کرتے۔ تو اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے انسان کے لیے بہترین راستہ جو عزت اور تکریم کا ہے اور عارف بننے کا راستہ جو اللہ نے کھولا ہے، وہ ملکوت کو دیکھنے کی دعوت دی ہے انسان کو۔ وَنُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے ابراہیم کو سماوات و ارض کے ملکوت دکھائے۔ ملکوت کو دیکھنے کی جو یہ دعوت ہے انسان کی طرف، یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ انسان عارف باللہ بن سکتا ہے، اللہ کا عرفان اور اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ جس طرح انسان ظاہری ذرائع، جس طرح کے آنکھ ہے اور کان ہے، ان راستوں سے علم حاصل کرتا ہے، اسی طرح باطنی ذرائع کے ذریعے سے بھی وہ حقائق تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے دو سکول، دو مدرسے کھولے ہیں۔ پہلا مدرسہ ظاہری مدرسہ ہے، جس کا راستہ سب کے لیے کھلا ہے۔ اس میں مہذب، غیر مہذب، مومن، مسلم، کافر، مشرک، سب کے لیے ایک ظاہری مدرسہ جو اللہ نے کھولا ہے وہ سب کے لیے ہے۔ اور انسان اس مدرسہ میں تعلیم اور تحقیق کے ذریعہ ظاہری علوم حاصل کرتا ہے اور کر سکتا ہے، اس کے اندر اللہ نے یہ قدرت رکھی ہے۔ لیکن دوسرا مدرسہ جو ہے وہ باطنی مدرسہ ہے، وہ ہر ایک کے لیے نہیں، عمومی نہیں ہے، بلکہ وہ خصوصی ہے، جو تزکیہ نفس، یعنی انسان اپنے نفس کو پاک کرے، یعنی پاکیزگی نفس، تہذیب اور طہارت کے راستے حقیقت تک انسان پہنچتا ہے۔ یعنی جب تک طہارت نہ ہو، تہذیب نفس نہ ہو، باطنی طور پر انسان پاک و پاکیزہ نہ ہو، وہ دوسرا راستہ اور دوسرا مدرسہ اس کو نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ ان دونوں راستوں یعنی ظاہری علم اور باطنی کشف، جس کو کشف کہا جاتا ہے، ان کا جمع کرنا بھی ممکن ہے اور انسان کے لیے یہ مطلوب بھی ہے۔ اور انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ ظاہری علوم کے ذریعے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ان کے علاوہ باطنی طور پر بھی انسان جو ہے وہ باطنی چیزوں تک پہنچے۔ معرفت جو ہے، علم جو ہے، انسان کا جو ظاہری علم ہے، راہ ملک ہے، یعنی ظاہری دنیا کا راستہ ہے جو ہر ایک انسان حاصل کرتا ہے، معرفت حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے۔ اور راہ ملکوت، باطنی ملکوت کا راستہ، اس میں یہ تقسیم ہے، یعنی معرفت، راہ ملک اور راہ ملکوت۔ معرفت ظاہر ہے دو قسم کی ہوتی ہے، کہ ظاہری علوم سے اور ایک باطنی علوم سے۔ درس اور تجربہ انسان کو دانش مند یا فقیہ بناتا ہے، لیکن باطن کراتا ہے،
انسان کو عارف اور بینا، یعنی اس کی بصیرت جو ہے، حقیقت شناسی جو ہے اس کو سکھاتا ہے۔ بصیرت اس کی اندرونی آنکھ، باطنی آنکھ، معنوی آنکھ وہ کھل جاتی ہے۔ ہر کوئی جو بھی چاہے ملکوت کے مشاہدے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس کا راستہ سب کے لیے کھلا چھوڑا ہے، بند نہیں کیا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دیکھیں جس طرح اللہ نے عالم کے باطن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا، اسی طرح ابراہیم کی اولاد بھی ملکوت میں غور و فکر کرنے کی مامور ہے، یعنی اس کو بھی امر دیا گیا ہے کہ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا وہ سماوات، آسمانوں اور زمین کے ملکوت میں دقت سے نگاہ نہیں کرتے؟ تو حکم دیا گیا ہے کہ دیکھیں۔ خدا سبحان نے ہم سب سے ارشاد فرمایا کہ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کے ملکوت میں غور نہیں کیا؟ یعنی تم بھی غور کرو، شاید تم سیکھ سکو، دیکھ سکو، سیکھ سکو وہ چیزیں جو تم چاہتے ہو۔ یہ ملکوت کو دیکھنے کی دعوت انسان کے ساتھ خدا کی نہایت تکریم ہے، یعنی خدا انسان کو جس طرح فرماتا ہے حدیث قدسی میں، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم دی، ان کو عزت دی، ان کو شرف عطا فرمایا۔ تو وہ شرف یہی ہے کہ اللہ نے وہ راستہ سب کے لیے کھول دیا ہوا ہے کہ وہ دیکھیں ملکوت میں، یعنی ملکوت یعنی باطنی آنکھ جو ہے، اور تہذیب نفس کے ذریعے جس طرح کے علماء، ہمارے فقہا اور بزرگان کے مشاہدات اور ان کی معنویات میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ وہ یہ ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم سے بھی مزین تھے۔ تو دعا ہے پروردگار عالم ہمیں سب سے پہلے تہذیب نفس کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نفس، اپنی روح کو پاکیزہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہمیں ان ملکوت یعنی آسمانوں اور زمین کے ملکوت کی جو حقیقت ہے اس سے آگاہ فرمائے، اور ہم اسی دنیا میں اس باطنی آنکھ کے ذریعے ہم ان حقائق تک پہنچ سکیں۔ خداوند متعال سب مومنین و مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ان کو دین اور دنیا کے حسنات و ابرار عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔